بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو الفضل علی المؤمنین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذانت به الشروق۔ وہی احد کی بات چل رہی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، قرآن کریم کے مثالی مسلمان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے تخلیق فرمایا، چن لیا، پسند فرمایا۔ یہ بڑے عجیب خوش قسمت لوگ ہیں کہ بتقاضائے بشریت اگر لغزش ہوتی ہے تو اس پہ مطلع فرما دیا جاتا ہے، اور مطلع فرمانے کے بعد اس کا معافی نامہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے کہ یہ لغزش معاف کر دی ہے۔ اب جن حضرات نے ان باتوں کو موضوع بحث بنا کر عظمت صحابہ پہ بحث کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے مزاج کی سمجھ نہیں آتی کہ آدمی خود تو جج بن جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے اور ان پر جرح کرے، تو یہ بہت بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے طور پر نیکی تو کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہمارے پاس اس کی بخشش کا کوئی پیغام نہیں آتا۔ اور وہ لوگ تھے کہ جو نیکی کرتے تھے اس کی قبولیت کی رسید بھی آ جاتی تھی، اور بتقاضائے بشریت اگر ان سے کوئی لغزش ہوتی تھی تو اس پہ متنبع فرما دیا جاتا تھا، مطلع فرما دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ بخشش کی نوید بھی سنا دی جاتی تھی۔ تو اب خیال فرمائیے کہ کہاں ہم اور کہاں عظمت صحابہ۔ یہ اللہ کی عالم انسانیت میں ایک خاص ایسی مخلوق تھی جس کی عظمت عند اللہ مسلم ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی عظمت پر ایمان لانا صرف ہمارے لیے شرط نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی شرط تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ایمان لائیں۔ آپ جب بھی مبعوث ہوں گے اللہ کے سچے رسول مبعوث ہوں گے، اور جو بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے وہ اللہ کے سچے مومن بندے ہوں گے۔ یہ پہلی امتوں پر بھی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل یعنی پہلی کتابوں میں
ان کا ذکر خیر ملتا تھا اور ان کی عظمت کا اقرار ضروری تھا، اور بلکہ ان کتابوں میں تفصیل دی گئی تھی۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، کہ یہ وہ لوگ ہیں جس طرح ایک کونپل نکلتی ہے پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر بے شمار کونپلیں نکلتی ہیں، پھر کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور کاشتکار اسے پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے انہیں وہ عظمت عطا فرمائی۔ یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے، اب یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے اور اپنے بندوں کے بارے ہو رہی ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو وعدہ فتح اور نصرت کا آپ کے ساتھ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ بدر میں بھی شکست کھا گئے کفار و مشرکین اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود، اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آدھے دن کی لڑائی نے، ایک نصف روز کی لڑائی نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا کی تاریخ جنگوں سے عبارت ہے۔ جسے ہم تاریخ کہتے ہیں، اگر اسے آپ اس نظر سے دیکھیں تو یہ صرف جنگوں کی کہانیاں ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ جنگ کی، کون ہارا کون جیتا، یہی تاریخ ہے۔ تاریخ کے دامن میں سوائے جنگی کہانیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگوں ہی کے قصے اور کہانیوں، فاتح اور مفتوح کی حکایت سے تاریخ بنتی ہے۔ لیکن آپ کو پوری تاریخ میں کوئی ایک جنگ ایسی نظر نہیں آئے گی جو انسانی تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دے۔ ملکوں کی سرحدیں تبدیل ہو گئی، شہری حکومتیں بدل گئی، ایک شہر ایک قلعہ کسی دوسری حکومت میں تھا، کسی دوسرے حکمران نے چھین لیا، ممالک کی سرحدیں بدل گئیں، ممالک مفتوح ہو گئے۔ یہ سب کچھ جنگوں میں ملے گا، لیکن انسانی ایمان سے لے کر کردار تک اور کاروبار سے لے کر سیاسیات تک، نظام عدالت سے لے کر نظام حکومت تک، پوری انسانیت کو ایک انقلاب سے آشنا کر دیا، اور اتنا مضبوط انقلاب کہ جو وقتی لمحاتی یا دنوں یا مہینوں یا سالوں کا مقید نہیں تھا، تب سے لے کر اب تک اپنی پوری شان سے جلوہ افروز ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اس انقلاب کا جو نتیجہ ہے اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ قیامت تک چلتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کریم وہی وعدہ یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ دیکھو، کوئی وسائل و اسباب نہیں تھے، تم خود دیکھ رہے تھے کہ تمہارے پاس اسلحہ کی کمی ہے، راشن کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، اور دوسری طرف لشکر جرار ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے فتح دی۔ اب احد میں بھی یہی عالم ہے کہ حضور نبی کریم 1000 کا لشکر لے کر نکلے، جس میں سے 300 منافق ابن ابی کے ساتھ میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ 700 کا لشکر رہ گیا، جس پر 3000 مشرکین کا لشکر پوری تیاری سے حملہ آور تھا، لیکن اللہ نے اس میں بھی فتح دی، اور حضور کئی روز وہاں مقیم رہے، مشرکین کو بھاگنا پڑا، اور مسلمانوں نے بیر روحا تک مشرکین مکہ کا تعاقب کیا اور بھگایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں جو لوگ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست لکھتے ہیں وہ کس انداز سے لکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لشکر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کو تباہ کر دیا جائے، اس کے رہنے والوں کو قتل کر دیا جائے، اور یہاں جو بنیاد ہے مشن کی، دعوت اسلام کی، دعوت اسلامی کی، توحید باری کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ بنیاد ہی ختم کر دی جائے۔ یہ مشن تھا اس لشکر کا۔
مسلمانوں نے اسے شہر تک پہنچنے ہی نہیں دیا. یعنی پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی کہ جو لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ اپنے ٹارگٹ کو نابود تو کیا کرتا، وہ ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہ سکا، شہر تک پہنچ ہی نہ سکا. شہر کے باہر مقام احد پر اسے مقابلہ کرنا پڑا. یعنی یہیں سے یہ شکست مسلمہ ہو گئی کہ جس منزل کے لیے وہ روانہ ہوئے تھے اس منزل تک وہ نہ پہنچ سکے. تباہ تو کیا کرتے، ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہ پائے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر مقابلہ احد میں ہوا تھا تو کم از کم مسلمانوں کو احد سے دھکیل کر مدینہ منورہ کی طرف بھگا دیتے اور احد پر مشرک قابض ہو جاتے اور وہاں مشرک رات دن جشن فتح کا مناتے، تو شاید ایک حد تک یہ ہوتا کہ چلو شہر کو تباہ نہ کر سکے لیکن اسلامی لشکر کو تو انہوں نے تباہ کر دیا، شکست دے دی، بھگا دیا. وہاں سے بھی مشرک ہی بھاگے اور مسلمانوں نے بیر روحا تک ان کا تعاقب کیا اور انہیں بھگا کر دم لیا اور بے شمار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے، ہتھیار چھوڑ گئے، خیمے لگے ہوئے چھوڑ گئے، راشن لایا ہوا چھوڑ گئے، گھوڑے آوارہ مقتولین کے چھوڑ گئے، اونٹ چھوڑ گئے، بے شمار دولت جو ساتھ لائے تھے چھوڑ کر بھاگ گئے. خواتین ساتھ لائے تھے جو رجز پڑتی تھیں اور شعر پڑتی تھیں اور ان کے زیورات تھے اور بے شمار چیزیں تھیں جو ساتھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے. پھر لکھنے والا انہیں فاتح کیسے لکھتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح سے یہاں مسلمانوں کو شکست لکھی جاتی ہے اور لکھنے والا خود کو مسلمان کہتے ہوئے کتنا دیدہ دلیر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے سامنے شکست ملتا ہے. کیسا عجیب انسان ہے اور کیا عجیب علوم ہے اور کس طرح کے علماء سے ہمیں سابقہ پڑ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے اور خود راہنم کرتا ہے اور اتنی سی معمولی بات کو نہیں سمجھ سکتے. میں ایک دفعہ گلگت میں تھا تو ساتھیوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ جی تکبیر پڑھ کے اگر گولی فائر کی جائے کسی جانور پر، حلال جانور پر شکار کے لیے اور وہ مر جائے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی نہیں ہوگا. انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا، غالباً یہی حضرت تھے جو اس موقع پہ شکست لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے حلال کہا ہے. میں نے کہا یار ان سے مجھے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ بندوق میں گولی کدھر سے ڈالی جاتی ہے اور بندوق فائر کیسے کرتی ہے، نشانہ کیسے لیا جاتا ہے اور گولی کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر انہیں یہ سب پتا ہے تو پھر ان کا فتویٰ صحیح ہے. اگر انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ گولی فائر کیسے کی جاتی ہے، نشانہ کیسے لیا جاتا ہے اور جہاں گولی لگتی ہے وہاں اس کا اثر کیا ہوتا ہے، تو تکبیر پڑھ کے آپ چھری ماریں، پھینکیں، نیزہ پھینکیں، تیر ماریں، کوئی بھی ایسی چیز جس کی آگے دھار بنی ہوئی ہو جو کاٹے، وہ ماریں گے تو جانور اگر مر بھی جائے تو حلال ہو جائے گا کہ اس پر تکبیر پڑی گئی ہے. لیکن اس کے لیے کاٹنا شرط ہے. آپ اگر تکبیر پڑھ کے پتھر پھینکتے ہیں، جانور کو لگتا ہے وہ مر جاتا ہے تو حلال نہیں ہوگا، تو حرام ہو جائے گا. کیونکہ پتھر کی ضرب سے یا ڈنڈے کی ضرب سے مارنا حرام کر دیتا ہے. خواہ آپ تکبیر پڑھتے رہیں اور جانور کو ڈنڈوں سے مار دیں، حرام ہو جائے گا. تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ ضرب لگا کر مارنے سے حرام ہو جائے. تو گولی جسم کے پار بھی نکل جائے کاٹتی نہیں، توڑتی ہے. گولی کے پیچھے بارود کی طاقت ہوتی ہے. اگر ہم پتھر پھینکیں گے تو وہ جسم کو توڑ کر پار نہیں نکلے گا، ضرب لگائے گا. گولی ماریں گے تو وہ جسم کو توڑ کر اس سے پار نکلے گی، کاٹے گی نہیں. اور جب کاٹے گی نہیں تو اس سے جانور حلال بھی نہیں ہوگا. تو وہ بھی پوچھنے والے بھی عالم تھے اور وہ اس فن کے بھی تھے، شکاری بھی تھے، بندوقیں چلانا بھی جانتے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم تو بڑا نام سمجھ کر قائل ہو گئے تھے، اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ تو توڑتی ہے جسم کو، کاٹتی تو نہیں ہے. تو یہی حال یہاں بھی ہے. کاش ہمارے علماء نے بھی
جنگوں کا عملی طور پر تجربہ کیا ہوتا، کسی جہاد میں حصہ لیا ہوتا، کہیں کمین گاہوں میں بیٹھے ہوتے، کہیں پہرا دیا ہوتا، کوئی زخم جان پہ کھایا ہوتا، کسی کو زخم لگایا ہوتا، تو شاید ان کے ذہن میں فتح و شکست کی کوئی بات بھی آ جاتی۔ تو میں سننے سنانے سے تو پتہ نہیں چلتا، ساری عمر آپ سنتے سناتے رہے، یہ عملی تجربے کی بات ہے۔ اور کیسے یہاں فتح، یہاں اللہ کریم اسی بات کو لے رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے آپ کے ساتھ جو وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے مسلمانوں کو سچے کر دیے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کے لشکر کی دھجیاں بکھیر رہے، جب تم پشتوں پہ پشتے لگا رہے تھے، کفار قتل ہو رہے تھے، باوجود لشکر جرار ہونے کے، باوجود اتنی تیاری کے ساتھ آنے کے، جب مشرکین مقابلے میں اترے احد میں تو پیچھے نوجوان لڑکیاں خواتین جو مکے سے ساتھ لائی تھی وہ شیر پڑھ رہی تھیں اور انہیں جنگ پر ابھار رہی تھیں، اور زیورات سے لندی پھندی اور قیمتی لباس سے بنی سوری، نخنو بنات الطارے کی، نمشی علن نمارے کی، ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، ان تقبلوا نعانے کی، ان تدبروا نفارے کی، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر تم پیچھ دکھاؤ گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کے وہ شعر پڑھ رہی تھی، نخنو بنات الطارے کی، نمشی علن نمارے کی، ان تقبلوا نعانے کی، ان تدبروا نفارے کی، جوش دل آ رہی تھی سپاہیوں کو لڑنے کے لیے۔ لیکن جو 700 رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں سے 50 سوار تو حضور نے درے پہ متعین فرما دیے اور انہیں حکم دیا کہ تمہیں وہیں رہنا ہے، ہمیں فتح ہو یا شکست، آخری حکم تک تم وہاں رہو گے۔ 650 رہ گئے 3000 کے مقابلے میں، انہوں نے اس طرح کاٹے گاجر مولی کی طرح کہ مشرکین مکہ کو عورتوں کے شیروں کے سمیت ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگتے بن کر، اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے۔ بلکہ ایک صحابی کی روایت ملتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی عورتوں نے گھٹنوں تک چادریں اونچی کر لی ہیں اور بھاگ رہی ہیں لشکر کے آگے آگے، چونکہ وہ پیچھے تھیں۔ پیچھے والا بھاگنے والوں، لڑنے والوں کے پیچھے جو ہوتا ہے، بھاگنے والوں کے آگے ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ بھاگے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ عجیب بات ہے کہ جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح چاہتے تھے، وہ سامنے نظر آ گئی، مشرکین بھاگنے لگ گئے۔ اس کے بعد تمہاری رائے میں کمزوری کیوں آ گئی اور تم نے میرے نبی کی نافرمانی کیوں کی؟ فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، 3 باتیں ہوئیں۔ تمہارے ارادے میں کمزوری آ گئی، تم نے آپس میں تکرار کی، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہاں بھی بڑے بڑے فاضلوں نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے مال غنیمت دیکھا اور ان کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ لوٹنے کے لیے بھاگ گئے۔ یہ ساری واہیات باتیں۔ مال غنیمت کا فیصلہ میدان بدر میں ہو چکا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت انعام ہے اللہ کی طرف سے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح حضور تقسیم فرما دیں وہ درست، جس کو جتنا دے دیں وہ ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا 5واں حصہ بیت المال کو دے دیا جائے اور 4 حصے مجاہدین کو۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا جو 5واں حصہ ہے وہ حضور کے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر بانٹا جائے۔ بیت المال کی تقسیم کا بھی حکم اللہ کی طرف سے آ گیا۔ لیکن یہ تو طے ہو گیا تھا کہ مال غنیمت جو جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ ایک جگہ جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ اسے تقسیم فرمانا حضور کا منصب عالی۔
اب اس کے لیے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی کہ کوئی بھاگ کر جمع کر لیتا تو کیا وہ گھر لے جاتا؟ جب اسے لے نہیں جانا تو اس کی اصل بات یہ تھی کہ قریبیاں را پیش بود حیرانیاں. ہم ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ایک جاہل کوئی غیر مہذب جملہ بھی کہہ دیتا ہے تو عدالت ہو سکتا ہے درگزر فرمائے، برداشت کر لے کہ ناسمجھ ہے، جاہل آدمی ہے، اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا. لیکن سپریم کورٹ کا وکیل اگر وہی جملہ کہے تو وہ عدالت کی توہین میں اسی وقت دھر لیا جائے گا کہ تم تو جانتے ہو سپریم کورٹ کے ہو، تم قانون دان ہو، تم نے جملہ کیوں کہا؟ اسی لیے فرماتے ہیں قریبیاں را بیش ببد حیرانیاں. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں انہیں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک ایک ادا پہ نظر رکھی جاتی ہے. اب یہاں کسی نے بھی معاذ اللہ بددیانتی یا خیانت کا نہیں سوچا. 50 میں سے 7 حضرات امیر سمیت اس بات پر رہ گئے کہ ہمیں حکم ہے کہ درے پر پھیرا تو ہم دیں گے جب تک حضور کا دوسرا حکم نہیں آتا. باقی 43 حضرات نے ان سے تکرار کی کہ بھئی مشرک بھاگ رہے ہیں، وہ دیکھو ان کی خواتین آگے جا رہی ہیں، مرد پیچھے بھاگ رہے ہیں، خیمے رہ گئے، سامان رہ گیا، مال و دولت چھوٹ گئے، ہتھیار چھپ پھینک کر اب بھاگ رہے ہیں، اب یہاں پہرا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھا وہ تنازع، یعنی ان کی اجتہادی غلطی تھی. دوسری بات کہ تم نے آپس میں تکرار کی، اور تیسری بات پھر انہوں نے درا چھوڑ دیا. فرمایا واسطے تم نے نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، غیر ارادی طور پر کی، اجتہادی غلطی سے کی، لیکن نافرمانی تو کی. اس کے بعد کی بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم چاہتے تھے وہ تمہارے سامنے تھا، تم فتح چاہتے تھے اور فتح تمہارے سامنے تھی، مشرک بھاگ رہے تھے. فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تمہاری 2 جماعتیں بن گئی تھی، کچھ لوگوں کو دنیا کا خیال آ گیا تھا. یہاں سے شاید ان لوگوں نے لیا ہے کہ وہ لوٹنے کی غرض سے بھاگے تھے، حالانکہ یہاں مراد لوٹنا نہیں ہے، مراد دنیا ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کا بھی کچھ کیا جائے پرچار کہ میں بھی کچھ ہوں. تو فرمایا تمہیں یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تعاقب کریں اور ہمارا نام بھی بہادروں میں آ جائے کہ ہم مکے کو بھگانے والوں میں تھے اور ہم ان کے پیچھے، ہم نے بھاگتے ہوئوں کو بھی مارا اور بھاگتے ہوئوں کو گرایا اور بھاگتے ہوئوں کو زخمی کیا. یہ خیال آ گیا تھا تمہیں، تم دنیا کی شہرت چاہتے تھے. اسی طرح بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ اس دفعہ اہل مکہ کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے. تو بعض نوجوانوں نے جو عہد میں نہیں تھے بڑا شور کیا کہ نہیں حضور ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، باہر میں میدان میں مقابلہ ہو، ہم بدر میں حاضر نہیں ہو سکے لہذا ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. فرمایا یہ بھی دنیا داری تھی. دین ہے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور نے فرما دیا بات ختم. اب یہ کہ ہم بھی میدان میں نکلیں اور جوہر دکھائیں اور لوگ ہماری بہادری بھی دے، فرمایا یہ بھی دنیا داری تھی. تو تمہیں اس شان کے ساتھ کہ میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ کا صحابی اور صحبت یافتہ بنایا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ اس طرح کے خیالات تمہارے دل میں آئیں. تم سے یہ لغزش نہیں ہونی چاہیے تھی، تم سے اس کی توقع نہیں تھی، اور پھر جب تم نے کی تو تمہیں نتائج بھگتنا پڑے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے حالات بدل دیے. جو لشکر بھاگ رہا تھا اس نے پلٹ کر حملہ کر دیا، ان کا رسالہ اسی درے سے آ گیا، وہ 7 جو تھے لڑ کر شہید ہو گئے. اور مسلمانوں کو اچانک وہ تو بھگا رہے تھے مشرکین کو، ان کی توجہ ادھر تھی، پیچھے سے گھوڑ سواروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا.
اب جو بھاگ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کے ایک رسالے نے حملہ کر دیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں میں آ گئے. اور اس طرح ایک تو گرد اتنی اڑی دونوں طرف سے گھوڑے سوار بھاگ دوڑ جنگ کی ایک دھول اڑی اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. حتیٰ کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے مسلمان شہید ہو گئے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوست ہے دشمن. بندے کے حولہ نظر آیا اور تلوار کھینچ دی، پتہ چلا بندہ تو آپ نے. اس افراتفری میں یہ ہوا کہ اللہ نے وہ صورتحال بدل دی. کس لیے بدل دی؟ دو باتیں تھیں. اپنی بڑائی اپنی بہادری کے خیال میں آ کر آپ لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی. اب وہ جو فتح سامنے نظر آ رہی تھی اللہ نے مقابلے میں بدل دی. فتح تو دی تمہیں، لیکن یہ جو غلطی تھی اس کا خمیازہ بھگتنے کے بعد. اور فرمایا یعنی جب یہ ان کا جو ان سے سستی یا کوتاہی یا اجتہادی غلطی ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہے قرآن کریم اور ساتھ بتا رہا ہے ثم صرف عنکم، آپ سے حالات بدل دیے، نصرت الہی ہٹ گئی اور مشکلات آ گئی اور کفار حملہ آور ہو گئے. لِیَبْتَلِیَکُمْ، کہ تمہاری آزمائش کرے اور تمہیں بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے مبارک ہے وہی حتمی ہے اور اس سے اختلاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دیا. یعنی وہ سزا دے کر کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو شہادت ملی، کفار کے ہاتھوں مسلمان زخمی ہوئے. ایک پریشانی بھی آئی، شیطان نے نعرہ لگا دیا ان محمدن قد قتل، کہ حضور نبی کریم معاذ اللہ شہید ہو گئے، مارے گئے. تو ایک پریشانی وہ تھی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر ایک اعلان ہوا کہ حضور شہید ہو گئے تو ایک پریشانی پر ایک اور پریشانی آ گئی اور صحابہ دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ نے کہا اب جی کر کیا کرنا ہے، بے جگری سے لڑو، اور کچھ نے کہا اب لڑنا کس کے لیے ہے، حضور تو سفر فرما گئے. یہ مختلف جو کیفیات تھیں لوگوں پہ آئیں اور ایک پریشانی ہو گئی. لیکن فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تنبیہ فرمانے کے بعد جو شہید ہوئے ان کی شہادت قبول فرمائی، جو زخمی ہوئے ان کا غازی ہونا قبول فرمایا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ معاف کر دیا. اب رب جلیل نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ سے یہ کوتاہی ہوئی، اور رب جلیل فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے بدلے میں تمہیں تکلیف بھی پہنچائی، آزمائش میں بھی ڈالا. اور سب سے بڑی آزمائش مسلمانوں کے لیے، قتل ہونے سے بھی بڑی آزمائش صحابہ کے لیے یہ تھی کہ جب اعلان ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو یہ دکھ ان کے لیے قتل ہونے سے زیادہ تھا. اور ساتھ فرمانا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا صاحب فضل ہے، بہت بڑا صاحب کرم ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے. اللہ کریم نے لغزش کی اطلاع فرمائی، اس کے نتیجے میں جو آزمائش آئی اس کا ذکر، اور فرمایا میں نے سب کچھ معاف کر دیا. اب کس کو اعتراض ہے کہ اس پہ وہ صفوں کے صفحے لکھے اور اس پہ بحث کرے اور اس پہ اجرا کرے؟ بلکہ یہ تو درس عبرت ہے ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ بہتری اتباع سنت میں ہے اور رواجات رسومات اور بدعات تباہی کا باعث ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو بدعات میں مبتلا ہو وہ مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پہ دنیاوی مصیبتیں بھی آئیں گی. اور ہم جو رسومات اپنی طرف سے ایجاد کر کے دین کے نام پہ کرتے ہیں وہ نری تباہی کا سبب ہیں، اور کامیابی اور نجات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں اور سنت میں ہے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد،
فرمایا تم اس طرح بکھر گئے تھے کہ جدھر جس کا منہ آیا وہ ادھر بھاگا جا رہا تھا اور تلوار گھما رہا تھا، آگے کوئی ہے یا نہیں ہے تو ویسے ہی تلوار گھما رہا تھا. ولا تلوون علی حد، اور کسی کو کسی دوسرے کی فرصت نہیں تھی کہ مڑ کر اسے دیکھے کون کہاں گیا کیا ہوا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کفار دونوں طرف سے حملہ آور ہو گئے اور مسلمان بکھر گئے، لشکر کی ترتیب ختم ہو گئی اور ہر کوئی اندھا دھند اپنی کوشش کر رہا تھا. والرسول یدعوکم، اور وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جمع ہونے کا حکم فرمایا. جب یہ حالت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور چند اور 10-11 کے قریب صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. آپ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ، اور جب اعلان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز ہیں، سارے مسلمان جمع ہو جاؤ، تو یہ سارے مجاہد جو میدان کارزار میں بے خبر بے سد اندھا دھند بھاگ دوڑ رہے تھے، سب واپس اس جگہ جمع ہو گئے اور پھر لشکر کی صف بندی ہو گئی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کریم نے تمہیں دکھ دیا، غم دیا، اور اس سے تم مغموم بھی ہوئے، اور تم نے یہ سمجھا کہ اب یہ فتح اور کامیابی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اس نے اپنی رحمت تم پہ بھیج دی. انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. اس نے وہ رحمت، وہ تجلیات، وہ انوارات بھیج دیے کہ تم سب پر ایک جذب کی کیفیت، ایک استغراق کی کیفیت آ گئی. استغراق ایسے ہوتا ہے کہ انوارات و تجلیات الہی بندے کو اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن بولتا نہیں ہے، کام نہیں کر سکتا، اس میں مستغرق ہو جاتا ہے. فرمایا میں نے اپنے تجلیات میں تمہیں مستغرق کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے حوصلے بلند ہو گئے، عزم جوان ہو گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تلوار کو مضبوط رکھو، اور تلوار تھی کہ میرے ہاتھ سے پھسل رہی تھی، میں ہاتھ قابو نہیں کر پا رہا تھا. لیکن یہ نزول کن پر ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. تم میں سے مخلصین کی جماعت پر یہ نزول ہوا. اور جو لوگ ابن ابی کے ساتھ منافقین الگ ہو گئے تھے، وہ بھی گھروں کو نہیں بھاگ گئے تھے، باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اور اسی میدان کے پاس تھے. وہاں کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور تجلیات باری کی بارش ہو رہی تھی، لیکن صرف مومنین پر. اور وہی ارد گرد جو کفار تھے وہ بھی اس سے خالی تھے، جو منافقین تھے وہ بھی اس سے محروم تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. بلکہ وہ ایسے تھے جو لڑائی میں شریک بھی نہ ہوئے منافقین، اور انہیں اپنی جان کی فکر بھی پڑی ہوئی تھی کہ ہم نہ مارے جائیں. لڑائی میں بھی شریک نہیں ہوئے اور موت سے ڈر بھی رہے ہیں. اور یظنون باللہ غیر الحق، اور اللہ سے ناحق کے وہم باندھ رہے ہیں کہ مروا دیا اللہ نے ہمیں، مکے والے چھوڑیں گے نہیں. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے جو خیالات تھے وہ ان کے دلوں میں آ رہے تھے، اور اللہ پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا، اللہ کے ساتھ ایمان و یقین. یعنی ایک میدان میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم. مشرکین مکہ نے نعرہ لگایا کہ ہمارا تو عزا ہے، مسلمانوں تمہارا عزا کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا معاون ہے اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. عزا کیا کرے گا؟ ایک پتھر کا بت ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے، تم اللہ کی نصرت اور تائید سے محروم ہو.
ایک تو وہ طبقہ تھا جو عزا کی اس پہ طاقت پہ فخر کر رہا تھا، اور ایک منافقین کا طبقہ تھا جو لرزاں و ترساں تھا کہ جنگ میں حصہ تو نہیں لیا لیکن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مکے والوں کا کیا جاتا ہے، ہمیں بھی قتل کر دیں۔ نکلے تو ہم گھر سے ان کے ساتھ تھے، جنگ میں نہیں شامل ہوئے تو کیا ہوا؟ تو وہ بغیر لڑے فرمایا باہر کھڑے لرز رہے تھے۔ وہیں جہاں تجلیات باری برس رہی تھی ان لوگوں کے حصے میں آ رہی تھی جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ مخالفین بھی محروم تھے اور منافقین بھی محروم تھے، اور جاہلیت کے خیالات انہیں آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ ابن ابی نے کہا یار کوئی فیصلے کا اختیار ہمیں بھی ہے، لڑنا تو ہم نے ہے، ہمارے بھائی قتل ہو رہے ہیں۔ بنی خزرج کے لوگ جب شہید ہوتے دیکھے اس نے تو یہ جو قبائل مدینہ منورہ تھے حضور پر ایمان لانے سے پہلے اور آپ کی ہجرت سے پہلے، تو ان کا ایک خیال بن رہا تھا کہ ابن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اسے وہ ان کے ساتھ بڑی تھی کہ یہ لوگ بچ جائیں، مسلمان مارے جائیں، یہ لوگ بچ جائیں اور پھر میری بادشاہت کی کوئی صورت بن جائے۔ تو کہنے لگا کہ کوئی فیصلہ ہمارا بھی مانا جائے گا، ہم تو اس کے خلاف تھے کہ اس طرح میدان میں مارے جائیں گے، مکے والوں کے ساتھ ہماری بات نہیں سنی گئی اور کوئی ہمارے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا۔ فرمایا اس بے دین سے کہہ دو قل ان الامر کلہ للہ، اس سے کہہ دو کہ حکم دینا صرف اللہ کو زیبا دینا، فیصلے کرنا، امور طے کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت دی ہے کہ آپ کا فیصلہ مانا جائے گا، کہ آپ کا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کریم کا فیصلہ ہے، اس لیے تم فیصلہ دینے کی حیثیت میں نہیں ہو۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور میرے حبیب یہ تو جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی، تو ان کے دل میں تو اس سے زیادہ کفر اور نفاق اور بغض بھرا ہوا ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے اختیار میں فیصلہ ہوتا تو آج ہمارے بھائی اس میدان میں نہ مارے جاتے، یہاں اس طرح سے قتل نہ ہوتے۔ فرمایا ان سے فرما دیجئے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم گھروں کے اندر چھپ بھی جاتے تو جن کی موت جہاں لکھی ہے حالات اسے کھینچ کر وہاں لے آتے اور وہیں وہ قتل ہوتا۔ اگر کسی کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اسے فلاں جگہ قتل ہونا ہے تو تم گھروں کے اندر چھپ رہتے تو بھی تمہیں قدرت باری ایسے حالات پیدا کرتی کہ تمہیں کھینچ کر وہاں لے آتی اور تم وہیں قتل ہوتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ ظاہری حالات جو ہیں یہ تو صرف تمہاری آزمائش ہے کہ بندے کا پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا فیصلہ کس طرف ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ اطاعت الہی کرنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو اللہ کی جگہ رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایمان و کفر میں فرق یہ ہے کہ مومن کا فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ پابند ہوتا ہے احکام الہی کا، شریعت الہی کا، احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، اس کے فیصلے اپنے نہیں ہوتے۔ اور غیر مومن اور کافر اپنے آپ کو وہ شان سمجھتا ہے کہ فیصلہ کرنا میرے اختیار، جو میں چاہوں کھا لوں، جو نہ چاہوں نہ کھاؤں، میں جب چاہوں سو جاؤں، جب چاہوں اٹھوں، جو چاہوں کام میں چاہوں کروں، جو نہ چاہوں نہ۔ تو یہ اندر کی جو کیفیت ہے اسے باہر لانے کے لیے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ اندر لے کر مر گئے تو فردہ قیامت اقبال جرم نہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا یا اللہ، جب کر چکے گے تو قیامت کو خود مان رہے ہوگے کہ یا اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔
قرآن کریم کہتا ہے وہاں یہ خود کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا، غلطی کی، جرم کیا، غلطی کی، اللہ اب ہمیں دنیا میں بھیج اور دیکھ ہم کس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اقبال جرم تو تم نے کر لیا، اب دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم خود مان رہے ہو کہ تم کافر تھے، تم مشرک تھے، تم نے ظلم کیا، اب دنیا میں تو کہاں جا، دنیا تو ختم ہو گئی، دنیا تو رہی نہیں، وہ وقت تو گزر گیا، اس کی امید نہ رکھو۔ لیکن تمہاری اس اقرار نے تمہارا جرم تمہاری زبان سے ثابت کر دیا، تم نے اقرار جرم کر لیا۔ سو فرمایا یہ آزمائش تو آتی ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے وہ باہر نکلے، اور جو کچھ دل کی بات ہے وہ صاف ہو جائے۔ اصل مدار انسانی فیصلوں کا اس کے دل پر ہے۔ آج تک سائنس اور اب بھی جو تحقیق کر رہی ہے وہ دماغ تک محدود ہے۔ دماغ اللہ کریم نے ایک اتنا وسیع کمپیوٹر بنایا ہے کہ اس کی وسعت اور اس کے پروگرامنگ اور اس میں کیا کچھ ہے اس کی سمجھ ابھی تک سائنس کو نہیں آ رہی، اس میں اتنی وسعت ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم سکول پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک لڑکا 8ویں میں 7ویں میں پڑھتا تھا، دوست تھا، الگ ہو گیا، کہیں اس کا باپ پڑھاتا تھا یا ملازم تھا، پردیس کا تھا، چلا گیا، بات گزر گئی، 50-60 سال بیت گئے، وہ آدمی سامنے آ جاتا ہے۔ اول تو ہم دیکھتے پہچان لیتے ہیں، نہیں تو وہ تعارف کرا دیتے ہیں، میں فلاں بندہ ہوں، مل کر پڑھتے۔ تو دماغ بغیر کسی توقف کے وہ 50-60 سال پرانی فائل نکال دیتے اور ہمارے دماغ میں ایک تصویر بن جاتی ہے جب ہم مل کر پڑھتے تھے، اور جو اس کا حلیہ ہوتا تھا، جو ہماری باتیں، وہ ساری چیز ایک فائل ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے دماغ کا کمپیوٹر۔ کہاں چھپا رکھی تھی اس نے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہم نے تو کوئی سیو کا بٹن بھی نہیں دبایا تھا کہ اسے محفوظ کر لو، ہم نے تو کوئی کمپیوٹر کو فیڈ بھی نہیں کی تھی۔ ایسا خدا کی قدرت کا ایسا خودکار نظام ہے کہ وہ ساری یادداشت اس میں اس کی تصویر سمیت سیو ہوگی، اور جب موقع آیا تو وہ فائل فوراً سامنے آ گئی اور ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے، سکول کی بھی، ان دنوں کی بھی، اس بندے کی بھی۔ یعنی اتنا فاسٹ کمپیوٹر اور اتنا خودکار، یعنی ہم نے اسے نہیں کہا تھا کہ یہ فائل سیو کر لو کبھی پھر کام آئے گی، نہیں۔ جو کمپیوٹر آج تک ایجاد ہوئے ہیں ان میں یہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ کام تمہیں آٹو کرنا ہے، یہ کام ہم کرائیں گے تو کرنا ہے۔ دماغ کے کمپیوٹر کو ہم نے کوئی حکم نہیں دیا، کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جتنا کام دماغ کا کمپیوٹر کرتا ہے، جب دل سے کوئی خیال آتا ہے، دل سے کوئی آرزو اٹھتی ہے، تو اس کے سامنے یہ سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے حکم کی تعمیر میں لگ جاتا ہے۔ وہ اس کے علم اور مطالعہ کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، ہارتا رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ آرام سے بیٹھیں، اس سے پیار سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ تم نے زمین بیچ کر ہار دی، مکان بیچ کر ہار دیا، گاڑی بیچ کر، پھر اس جوئے سے کیا لیتے ہو؟ تباہ ہو گئے ہو۔ تو بتا کہ یار دل کرتا ہے، رہا نہیں جاتا۔ یہ بات اس کا، یہ دماغ کا کمپیوٹر بھی جانتا ہے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں، لیکن دل کرتا ہے کھیلتا ہوں۔ چور چوری کرتا ہے، مار کھاتا ہے، قیدیں کاٹتا ہے، پھر کبھی اس سے آپ آرام سے پتہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، پھر کرتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ پتنگ بازی میں پیسے ضائع کرتے ہیں، کبوتر اڑانے میں ضائع کرتے ہیں، بٹیر لڑانے میں لاکھوں کی شرطیں لگاتے ہیں۔ اب بٹیر کیا لڑے گا؟ اتنی سی تو چڑی ہے، وہ کون سا توپخانہ لے آئے گا اور کیا لڑے گا؟ مرغے لڑانے میں، کتے لڑانے میں لاکھوں کی شرطیں لگاتے ہیں، وہ کیا ہوگا اس سے؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ وجہ دل چاہتا ہے، مزہ آتا ہے اس میں۔ یعنی دل سے، دل حاکم اصلی ہے، دماغ کا کنٹرول ہے پورے بدن کے اعضاء و جوارح پر، ایک ایک نس پر، ایک ایک رگ پر،
جب دل سے کوئی حکم آتا ہے تو دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو برا سمجھتے ہوئے بھی تعمیل ارشاد ضرور کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کو، آنکھوں کو، اعضاء و جوارح کو اس کی تعمیل پہ لگا دے۔ سائنس ابھی تک دماغ کو نہیں سمجھ سکی، دل تک کب پہنچے گی؟ پچھلے دنوں جو ایک بین الاقوامی ہوئی تھی سائنس کانفرنس، اس میں ایک سائنسدان بتا رہا تھا کہ جتنے علوم آج تک سائنس کی سمجھ میں آئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ ہم نے 10% معاملہ سمجھ لیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ نظام کائنات اور قانون قدرت میں جو معاملات کام کر رہے ہیں سائنٹیفکلی، ان کا 100 میں سے 10واں حصہ ہم نے سمجھ لیا ہے تو شاید یہ بھی مبالغہ ہوگا، اور باقی 90% کے بارے تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی اپنی ساری ان کوششوں کے باوجود اگر ان کاموں تک جو دماغ کے زیر کنٹرول ہیں سائنس کی وہاں تک رسائی نہیں تو دل تک کیسے ہوگی؟ لہذا دل کا معاملہ جب زیر بحث آتا ہے تو صرف اللہ کا نبی اور اللہ کی کتاب دل کی بات کرتے ہیں، دل کی کیفیات کی بات کرتے ہیں، دل کے جہان کی بات کرتے ہیں، دل کی دنیا کی بات کرتے ہیں، اس میں تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، اس میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، برسات بھی ہے، خشک سالی بھی ہے، لیکن یہ ساری باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ کا رسول کرتا ہے، اللہ کی کتاب کرتی ہے، اور پھر وہ دلوں کو بدل بھی دیتے ہیں۔ یہی جو پہلے گزر چکا کہ تمہارے دل میں تو یہ خیال آیا، اس کے نتیجے میں تم سے یہ غلطی ہوئی، لیکن میں نے تمہارا دل بھی درست کر دیا، خیال بھی درست کر دیا، تمہاری غلطی بھی معاف کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ دلوں کو بدل بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک سے لبریز دلوں کو آنے واحد میں صحابیت کے مقام پہ سرفراز کر دیتا ہے اور تجلیات باری کا محبت بنا دیتا ہے۔ ان کی فکر بدل جاتی ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا کردار بدل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح دماغ سارا کچھ اس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو دل کہتا ہے۔ یہ ہم سے شب و روز شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے، ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں، جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بولتے ہیں، جانتے ہیں سود نہیں کھانا چاہیے، سود لے رہے ہیں، جانتے ہیں گالی نہیں دینی چاہیے، دیتے ہیں، جانتے ہیں دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دلوں کی بیماری ہے، دلوں میں مرض ہے۔ دل کے پاس دل میں جان نہیں، قوت نہیں کہ وہ کنٹرول حاصل کرے، برائی کے خلاف نیکی پہ کھڑا ہو جائے، اور یہ قوت ملتی ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا یہ جو ابتلاء اور آزمائش من جانب اللہ اس وقت اس میدان میں صحابہ پہ آئی، منافقین پہ آئی، مشرکین پہ آئی، تو ہر ایک کے دل میں جو کچھ تھا وہ سامنے آ گیا۔ صحابہ کو ان کی غلطی پر بخشش کا وعدہ دیا گیا کہ ان کے دل میں خلوص تھا، عملاً غلطی ہوئی لیکن دل چاہتا تھا کہ قربان ہو جاؤ محمد رسول اللہ کے قدموں پر، غلطی معاف کر کے عظمت کی بشارت دے دی۔ مشرکین کے دل میں تھا کہ اسلام کو ختم کر دو، ان پر لعنت برسائی۔ منافقین کے دل میں تھا کہ اسلام کو ختم کر دو، ان کو رحمت سے محروم رکھا۔ تو فرمایا یہ سب کچھ جو تھا لِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کیا جائے، اسے سامنے لایا جائے۔ جہاں تک علم الہی کا تعلق ہے واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو ظاہر نہ کرتا تو بھی دل کے حال سے واقف ہے۔ یہ اس کا ظاہر کرنا بھی تم پر اتمام حجت ہے۔ روز محشر تمہارے سامنے تمہارا ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ بات تمہارے دل کے اندر تھی اور اس کے ذریعے تمہارا یہ کردار تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح کے لیے، اللہ سے کامیابی پانے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا ہوگا۔
قلوب کو وابستہ قدوم پیغمبر کرنا ہوگا، دلوں کو نچھاور کرنا ہوگا بارگاہ نبوت میں، دلوں میں اللہ کو بسانا ہوگا، دلوں میں اللہ کی یاد کو بسانا ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت کو بسانا ہوگا۔ اللہ کریم توفیق دے، ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔